بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی فرضیت، فضیلت، اہمیت اور احکام۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال پاک بنتا ہے، جبکہ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کے چند احکامات۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ حدیث رسول جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کو بیان کیا، جن میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حدیث رسول جسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر اس پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے، جس کی تفصیل مختصر یہ ہے۔ 1. فقیر۔ فقیر وہ ہے جو محتاج اور ضرورت مند ہو، جس کے پاس درہم و دینار اور روپیہ و پیسہ، گھر بار، مال و زر نہ ہو، نہ اس کا کوئی کاروبار ہو، کلاش اور ہستہ حال ہو۔ 2. مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے ناکافی مال ہو، بے شک ایسے شخص کا گھر بار اور کاروبار بھی ہو مگر پھر بھی وہ باوقار زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہو۔ 3. عاملین زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف عاملین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے حساب و کتاب کے ذمہ دار ہیں۔ 4. تالیف القلب۔ ایسے کافر کو زکوٰۃ میں سے مال دیا جا سکتا ہے جس سے یہ توقع ہو کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا اور اہل ایمان کے دفاع میں تعاون کرے گا۔ اس کے علاوہ نو مسلم کو بھی اسلام پر پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے مال دیا جا سکتا ہے۔ 5. گردنیں آزاد کرانا۔ یہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے جو غلام ہیں۔ آج کل غلاموں کا سلسلہ نہیں یا دشمن کی قید میں ہوں۔ ادائے قرض یعنی 6ویں نمبر پر ادائے قرض۔ مقروض لوگوں کو قرض کے لیے بوجھ سے نجات دلانا، مقروض غریب ہو، فقیر ہو یا بے روزگار ہو، زکوٰۃ کی اس مد میں سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ 7. فی سبیل اللہ۔ اس سے جہاد کی جملہ ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسلحہ خریدا جا سکتا ہے۔ زیر تربیت عسکری مجاہدین کی خوراک، لباس، علاج و معالجہ وغیرہ پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ 8. مسافر۔ زکوٰۃ کی رقم کا حقدار صرف غریب مسافر ہی نہیں بلکہ غنی اور دولت مند شخص بھی اگر دوران سفر زادِ راہ اور دیگر سفری ضروریات کا محتاج ہو جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ باوقار طور پر منزل تک پہنچ سکے۔ زکوٰۃ کے غیر مستحق۔ 1. نبی اکرم کی آل کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ 2. غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ 3. غنی اور صحت مند آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ 4. والدین، اولاد اور بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے: سونا جس کا نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی جس کا نصاب 52.5 تولے ہے، سونے چاندی کے زیر استعمال زیورات، تجارت کا مال، نصاب 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے۔ زکوٰۃ کی شرح:
بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت مندرجہ بالا پر 2.5% یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے یہ 1 سال گزر جانے پر ادا کی جائے گی۔ نوٹ: اس کے علاوہ زمین کی پیداوار یعنی عشر، شہداء کی پیداوار اور دفن شدہ خزانے دریافت ہونے پر، مدنیات کی آمدنی پر، جانوروں یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ پر بھی زکوٰۃ ہے، جس کا نصاب علماء سے جب اور جس طرح کی ضرورت ہو پوچھا جا سکتا ہے۔